حضرت آدم کے بعد دوسرے نبی کون تھے؟ حضرت شیس کا ذکر قرآن پاک میں کہاں کہاں آیا ہے؟ حضرت آدم نے حضرت شیس کو جنت کے بارے میں کیا بتایا؟ حضرت آدم نے حضرت شیس کو محمد کے ساتھ کیا پڑھنے کو کہا؟ حضرت شیس پر کتنے صحیفے اترے؟ حضرت آدم نے حضرت شیس کو کون سے طوفان کے بارے میں بتایا تھا؟ حضرت شیس نے کتنے سال کی عمر پائی؟ حضرت شیس نے کس بیٹے کو اپنا جانشین بنایا اور کس کو خدا کے احکامات کے بارے میں بتایا اور نصیحتیں کی؟ حضرت شیس نے کون کون سی نصیحتیں کی؟ السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں حضرت شیس کے بارے میں وہ تمام معلومات ہیں جو شاید آج سے پہلے آپ نہ جانتے ہوں۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔ حابیل کے قتل کے بعد قابیل بھی کہیں دور علاقے چلا گیا تھا، اس خوف سے کہ حضرت آدم اسے بھی سزا کے طور پر قتل نہ کر دیں۔ تو حضرت آدم بہت اکیلے ہو گئے تھے اور بہت غمگین رہتے تھے، کیونکہ حابیل ان کا بہت تابعدار اور فرما بردار بیٹا تھا اور خوف خدا رکھنے والا تھا، اور قابیل شیطان کے بہکاوے میں آ کر باغی اور نافرمان ہو گیا تھا۔ یہ حضرت آدم کی نسل میں پہلا واقعہ تھا۔ تو حابیل کے واقعہ کے 5 سال بعد پروردگار عالم نے اپنے فضل و کرم سے ایک فرزند عطا کیا جس کا نام شیس رکھا۔ شیس کا مطلب ہے عطیہ خدا بندی یعنی خدا کی عنایت۔ حضرت شیس حسن و جمال عادات و اتوار میں بالکل حضرت آدم کی طرح تھے، اور ان کے چہرے پر وہی نور تھا جو حضرت آدم کے چہرے پر تھا۔ حضرت آدم اور حضرت حوا کو آپ سے بےحد محبت تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام حضرت شیس علیہ السلام کو ہر وقت اپنے ساتھ رکھتے۔ آپ کو اس بات کا علم ہو چکا تھا کہ ان کی اولاد میں سے یہ بچہ ان کا جانشین بنے گا، چنانچہ انہوں نے شروع ہی سے ان کی تربیت پر خصوصی توجہ دی۔ آپ حضرت شیس کو جنت کا احوال سناتے، اچھے اور برے کی پہچان کرواتے۔ جیسے جیسے حضرت شیس علیہ السلام بڑے ہوتے گئے، ان کی پوشیدہ صلاحیتیں اور والدین کی تعلیم و تربیت رنگ لاتی رہی۔ حضرت آدم نے ان کو درس و تدریس اور وعظ و تبلیغ کے خوبصورت اور منفرد طریقے سکھائے، انہیں دن اور رات کی گھڑیوں کی پہچان کروائی، ان اوقات میں ہونے والی عبادتوں کی تعلیم دی۔ اس کے علاوہ طوفان نوح کے بارے میں بھی آگاہ کیا جو کچھ عرصے بعد آنا تھا۔ حضرت آدم اور حضرت حوا کو حضرت شیس سے بڑی امید تھی، جس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ ان کا ایک بیٹا قتل ہو گیا، دوسرا شیطان کا پیروکار بن کر کفر کے راستے پر چل نکلا تھا۔ اب اللہ کے دین کو آگے پھیلانے اور شیطان کے شر کا مقابلہ کرنے کے لیے حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت شیس علیہ السلام ہی تھے۔ چنانچہ جب حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے حضرت شیس کو اپنا خلیفہ اور جانشین نامزد کیا۔ 960 برس کی عمر میں حضرت آدم نے وفات پائی۔ حضرت شیس نے حضرت جبرائیل امین کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنے والد حضرت آدم کی تدفین کی۔ اللہ رب العزت نے حضرت شیس کو نبوت کے عظیم منصب پر فائز فرمایا اور اولاد کثیر سے نوازا۔ پھر یہ کہ ان کی اولاد نہایت فرما بردار اور نیک بھی تھی، جو اپنے والد کے ساتھ تبلیغ اور دین کے کاموں میں مصروف رہتی۔ روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں پر 100 صحیفے اور 4 کتابیں نازل کی۔ 100 صحیفوں میں سے 50 صحیفے حضرت شیس علیہ السلام پر اترے، گو کہ قرآن پاک میں جن انبیاء کرام کا ذکر ہے ان میں حضرت شیس کا نام شامل نہیں، تاہم احادیث مبارکہ میں ان کے نبی ہونے کا صراحت کے ساتھ ذکر ہے۔ حضرت شیس علیہ السلام نے اپنی پوری زندگی والد کی دی ہوئی تربیت کے تحت اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی میں صرف کی۔ آخری عمر میں زیادہ ضعیف ہونے کی وجہ سے گوشہ نشین ہو گئے تھے، لیکن آپ کی اولاد آپ کے کام کو آگے بڑھاتی رہی۔ حضرت شیس اپنے بھائی قابیل کی اولاد کے کفر و شرک میں مبتلا ہونے اور شیطان کا اعلیٰ کار بنے رہنے کی وجہ سے بڑے فکر مند رہتے تھے اور انہیں راہ راست پر لانے کی کوششوں میں لگے رہتے، جنہوں نے اپنے باپ قابیل کی شکل کے بت بنا کر اس کی پوجا شروع کر دی تھی۔ روایت میں ہے کہ دنیا میں موجود تمام انسان یعنی بنی آدم حضرت شیس ہی کی اولاد ہیں، کیونکہ حابیل تو محض 20 برس کی عمر میں اپنے بھائی قابیل کے ہاتھوں شہید کر دیے گئے تھے اور انہوں نے کوئی وارث بھی نہیں چھوڑا تھا، جبکہ دوسرے بیٹے قابیل کی اولاد شیطان کی پیروکار، اللہ کی نافرمان اور کفر کے کاموں پر گامزن تھی، جسے طوفان نوح میں غرق کر دیا گیا تھا۔ مسلمانوں کی طرح یہودی اور عیسائی بھی حضرت شیس علیہ السلام کو حضرت آدم و حوا کا تیسرا بیٹا، نبی اور ان کا جانشین تسلیم کرتے ہیں۔
جبکہ وہ بھی اس بات کے قائل ہیں کہ موجودہ تمام انسان حضرت شیس علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ آدم علیہ السلام کے انتقال کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے حضرت شیس علیہ السلام کو اپنے قریب پایا اور نصیحت فرمائی کہ اے میرے بیٹے سعادت مند برخوردار، تم میرے جانشین بنو گے، چنانچہ تم تقوی اختیار کرو اور جب بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو تو اس کے ساتھ اس کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام ضرور لیا کرو، کیونکہ میں نے ان کا نام عرش پر اس وقت لکھا دیکھا جب کہ میں روح اور مٹی کی درمیانی حالت میں تھا۔ پھر میں نے تمام آسمانوں کا چکر لگایا تو بارگاہ رب العزت کی شان محبوبیت کا یہ عالم دیکھا کہ نام پاک محمد اللہ تعالیٰ کو اتنا پیارا ہے کہ آسمانوں میں کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں یہ نام مبارک نہ لکھا ہو۔ میرے رب نے مجھے جنت میں رکھا تو میں نے جنت میں کوئی محل، کوئی بالا خانہ، کوئی دریچہ ایسا نہ دیکھا کہ جس پہ اسم محمد تحریر نہ ہو، لہٰذا تم بھی کثرت کے ساتھ ان کا ذکر کیا کرو، کیونکہ فرشتے بھی ہر وقت ان کا ذکر کرتے رہتے ہیں۔ حضرت شیس نے اپنی زندگی مکہ میں گزاری۔ جب حضرت شیس علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے بھی اپنے فرزند انوش کو معاملات سپرد کیے اور وصیت کی کہ اللہ کے احکام کے مطابق زندگی گزارنا، اور چند نصیحتیں بھی کیں کہ حقیقی مومن وہ ہوتا ہے جس میں یہ خصلتیں پائی جائیں: خدا کو پہچاننا، نیک اور بد کو پہچاننا، بادشاہ وقت کا حکم ماننا، ماں باپ کا حق پہچاننا اور ان کی خدمت کرنا، صلہ رحمی کرنا، لوگوں سے نیکی اور محبت کرنا، غصے کو زیادہ نہ بڑھانا، محتاجوں اور مسکینوں کو دینا، ان پر رحم کرنا، گناہوں سے پرہیز کرنا، مصیبت پر صبر کرنا اور نعمت الہی پر شکر کرنا۔ حضرت شیس علیہ السلام نے 912 سال کی عمر پائی۔ آپ کا مزار مکہ مکرمہ میں ہی ہے۔ یہ تھی دوسرے نبی حضرت شیس کی کہانی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔ بیل آئیکن کو آن کریں تاکہ سب سے پہلے ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ حاضر ہوں گی تیسرے نبی کے حالات و واقعات کی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اللہ حافظ۔